شاہ نور علی مدظل العالی نور اللہ مرقدہ کہ عرس کی شکل میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آج دربھنگہ شریف میں بھی یہ عرس مبارک ہو رہا ہے اور بہت سی جگہ پر ہمارے سوناپور وغیرہ میں بھی، جمشید پور میں بھی، ممبئی وغیرہ بہت جگہ پر حضور علی کے دیوانے چاہنے ماننے والے حضور علی کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ثواب سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی اس میلاد پاک کو قبول فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی نعتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ شاعر اسلام ترکی بنگال جناب شاہد قبر اسلام پوری، ان سے بھی آپ نے نعت و منقبت سماعت فرمائی، اور شاعر اسلام جناب عبد الماجد کمالی صاحب مسنا بیٹا، ان سے بھی آپ نے کلام اعلیٰ حضرت کو خوب غور سے اچھے ڈھنگ سے سماعت کیا، اور ہمارے مفتی شاہد صاحب نے بہت ہی اچھی تقریر سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضور علی کی کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات حضور علی کا ذکر سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ذرا عنوان سے میں زور سے ایک بات کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ادھر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ صرف 12 سال کی عمر میں افغانستان کی سرزمین سے اپنے والد اور اپنے بڑے ابا یعنی حضرت سید عبد الحادی جو حضور علی کے بڑے ابا ہیں، ان کو بڑے سید صاحب کہا جاتا ہے، اور حضور علی کے والد سید عبد العلی صاحب ان کے ساتھ ملک افغانستان سے چل کر انڈیا یعنی دربھنگہ تشریف لائے، اور دربھنگہ ہی کی سرزمین میں حضور علی کی تعلیم بھی ہوئی، اور پھر اپنے وطن گئے، وہاں سے کچھ دنوں کے بعد پھر آئے۔ صرف 12 سال کی عمر میں آئے تھے اور انتقال ہوا ہے 107 سال کی عمر میں، اور اخیر عمر میں جب زیادہ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اور حضور علی چل بھی نہیں پا رہے تھے، ویل چیئر پر ان کو بٹھا کر کے گھمایا جا رہا تھا۔ اس پوزیشن کے باوجود سرکار باب حضور فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں انڈیا آئے، 107 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس لمبی مدت میں ہزاروں دیکھنے والوں نے دیکھا، راتوں دن دیکھا، مہینوں مہینہ دیکھا، سالوں سال دیکھا، مگر کوئی بھی یہ بتا نہیں سکتا کہ اس پوری لمبی زندگی میں حضور علی کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ کیا مطلب؟ کہ ولی پیر بزرگ وہی ہے جو ایمان والا ہو اور متقی و پرہیزگار ہو۔ ایمان والا ہو، تقوی
تقوی طہارت والا ہو، ایمان والے ہو، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف بسا، ان کے چہرے سے ایک نور جھلکتا ہو کہ جس نور کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو بھی خدا کی یاد تازہ ہو۔ ہم نے آپ نے بارہا دیکھا کہ جب آپ حضور کا علاقے میں دورہ ہوتا ہے تو ہمارا وہ بھائی جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے مگر اس دن کم سے کم کسی سے رومال مانگ کر ہی صحیح تو سوچتا ہے کہ ایک ٹائم نماز بابو حضور کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھ۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ولی وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار حضور عالی پیر طریقت رہبر راہ شریعت اور ان کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر ان کا نائب، ان کا سجادہ، ان کا جانشین، ان کا فرزند اکبر سیدی سرکار بابو حضور۔ آپ دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، صرف ہمارے اس علاقے کی بات نہیں بلکہ جھارکھنڈ، جمشید پور وغیرہ، پونا، ممبئی، احمد آباد، سورت، اس کے علاوہ آج ایک چھوٹا سا معمولی سا مقرر کو بلاؤ تو پہلے فوراً کہتا ہے اتنے روپے بھیجو، ہم پہلے ٹکٹ بنائیں گے، ہے نا؟ لیکن میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر بابو حضور کو پلین سے بھی آنا پڑا ہے تو واللہ العظیم کسی سے 5 روپے کا سوال نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان دیکھی، بے شک یہ نرالی شان کے مالک ہیں، بے شک۔ آج تک کسی سے نذرانہ تک نہیں مانگے، واہ، کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، چاہے بلڈنگ ہو چاہے پوچھ کا مکان۔ بے شک۔ ہم نے تو نیپال کی سرزمین پر ایسی جگہوں کو بھی دیکھا، ہم ساتھ میں ہیں، پوری رات جلسہ ہوا مظفر صاحب، جی، جلسہ ختم، فجر کی اذان نماز پڑھی گئی، بے شک۔ اور جب آپ حضور آنے لگے تو کمیٹی والا کا حضور پیسہ بچاتا ہے، سرکار بابو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری گاڑی کا تیل کا خرچہ دو، ہمارا نذرانہ دو، اتنی دور سے آئے ہیں، کچھ نہیں فرمایا بلکہ مسکرا کر فرمایا چلو تم نے محنت کیا ہے، جلسہ کیا ہے، اللہ قبول کر لے۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے ایسے خوش قسمت اور ایسے اعلیٰ مرتبہ والے پیر بے شک بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ انسان تو انسان، جانور بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ جمشید پور کے ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب تھے، ہیں ابھی موجود، پروفیسر مستجاب علی خان جی، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم لوگ کچھ آدمی جمشید پور سے دربھنگا ہے، جب خانقاہ پہنچے تو حضور عالی کا دربھنگا ہی میں دیہاتوں میں پروگرام تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضور عالی یہ 4 چکا جس کو ہم لوگ ماروتی ایمبیسیڈر اسے بولتے نہیں، بیل گاڑیوں میں سفر کرتے تھے اس زمانے میں، اور حضور عالی کی جوانی کا زمانہ تھا۔ تو پروفیسر مستجاب علی صاحب کہتے ہیں حضور عالی نے فرمایا کہ آپ لوگ خانقاہ میں ٹھہرو، یہی رہو،
اور میں پروگرام میں جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد میں واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ، اور پھر ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی۔ یہ کہہ کر کے مہمان وہیں رک گئے۔ حضور علی وہاں سے بیل گاڑی پر روانہ، چلتے 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 ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ پورا گاؤں غیر قوم کا ہے، مسلموں کا۔ حضور علی گاڑی کے اندر ہے، کپڑا سے ڈھک دیا جاتا جس کو لوگ سواری گاڑی کہتے ہیں، اور گاڑی چلانے والا جس کو گاڑی بان بولتے، گاڑی لے کر کے جا رہا ہے۔ جب اس ہندو کے گاؤں میں پہنچے تو 15-20 آدمی ہندو لوگ گاڑی کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد اس گاڑی بان سے گویا یوں کہہ لیجیے اس بیل گاڑی کے ڈرائیور سے ہندو لوگ کچھ کہنے لگے۔ تو حضور علی تھوڑا سا باہر نکل کر اس گاڑی بان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ تو وہ گاڑی بان کہتا ہے کہ حضور یہ ہندو لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس راستے سے ہم لوگوں کو جانا ہے وہاں آگے ایک جانور ہے جو پاگل ہو گیا ہے، ساڑ چھوڑا گیا تھا، لوگ چھوڑتے ہیں نا ساڑ وغیرہ، تو وہ ساڑ جو ہے پاگل ہو گیا ہے، اس راستے سے جو بھی جاتا ہے اس کو کاٹ لیتا ہے، دوڑاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو یہ لوگ آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آپ لوگ اس راستے سے مت جائیے، بلکہ راستہ بدل کے ادھر سے گھوم کر کے جائیں۔ تو حضور علی فرماتے ہیں کہ چلو ان لوگوں کی بات چھوڑو، جس راستے سے ہم لوگوں کو جانا ہے اسی راستے سے چلو۔ جب راستہ نہیں بدلے اسی راستے سے جانے لگے تو ہندو لوگ بھی پیچھے پیچھے تماشا دیکھنے کے لیے دیکھے، ہم لوگوں کی بات تو مانا نہیں، اب کیا ہوگا؟ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ جانور موجود تھا ساڑ، ہندو لوگ پیچھے پیچھے گاڑی کے، حضور علی گاڑی کے اندر، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اپنی جگہ سے وہ جانور وہ ساڑ دوڑتا ہوا آیا، جیسے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دوڑتا ہوتا ویسے ہی دوڑا۔ ہندو لوگ ڈرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، ان لوگوں نے ہماری بات تو مانا نہیں، اب کیا ہوگا؟ لیکن لوگ حیرت میں ہیں کہ وہ جانور اپنی جگہ سے دوڑا ضرور ہے، مگر جب حضور علی کی گاڑی کے قریب 7-8 ہاتھ دور تک صرف 7-8 ہاتھ کی دوری رہی، وہ جانور ایک دم شانت ہو جاتا ہے اور سر جھکا کر کے شانتی کے ساتھ حضور علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہ تو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، نہ سنگ مارتا ہے، بلکہ چپ چاپ سر جھکایا ہوا ہے۔ حضور علی گاڑی سے تھوڑا باہر آتے ہیں اور اپنا مبارک ہاتھ اس جانور کے سر پر رکھ کر پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ وہ جا کر کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور حضور علی کی سواری آرام سے گزر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ! ہندوؤں نے جب دیکھا تو یہ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کون بندہ، یہ کون انسان ہے؟ حضور علی کی سواری چلی گئی۔ 3 دن کے بعد جب حضور علی اسی راستے سے واپس آنے لگے اور جب اسی گاؤں میں پہنچے تو آج 15-20 آدمی نہیں، پورے گاؤں کے عورت و مرد غیر قوم سب کے سب کھڑے ہو گئے حضور علی کے سامنے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بابا ہم نے پرسوں آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ کون ہیں۔ سبحان اللہ بولی، سبحان اللہ۔ بابا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، سرکار ذرا کرم کر دیجئے، ہمارے گاؤں میں ہیضہ کی بیماری آ گئی ہے، روزانہ 2-3-4 آدمی مر رہے ہیں، آقا کرم کر دو، بابا کچھ کرپیا کر دو، کچھ مہربانی کر دو، لوگ ڈیلی مر رہے ہیں۔ حضور علی فرماتے ہیں ہم کرپیا تو کر دیں گے، کرم تو کر دیں گے، لیکن تم لوگ مانو گے نہیں، اس لیے کہ تم لوگ غیر قوم کے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں بابا آپ جیسا کہو گے ہم لوگ ویسا ماننے کے لیے تیار۔ حضور علی فرماتے ہماری بات مانو گے؟ کہا بابا مانیں گے۔ تو
سرکار حضور علی نے فرمایا ایک بڑا ڈول لے آؤ، اس میں پانی بھر کے لاؤ، اس پانی کو میں دم کر دیتا ہوں، اور گاؤں میں جتنا کنواں ہے، اس زمانے میں تو کنواں ہی تھا، ہر کنویں میں یہ پانی دم کیا ہوا تھوڑا تھوڑا لے جا کر ڈال دو، اور اسی کنویں کے پانی سے نہاؤ، اسی کو پیو، اسی سے کپڑے دھلو، اور پھر 1 ہفتے کے بعد دربھنگا ہمارے خانقاہ میں آ کر کے خبر دینا کہ بیماری کچھ کم ہوئی کہ نہیں۔ ہندوؤں نے کہا ٹھیک ہے بابا، ہم لوگ 1 بالٹی پانی لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ پانی لایا گیا، حضور علی نے اس پر دم کیا، اور جو لوگ قریب رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کبھی کبھی پانی میں یا مصری میں یا چینی میں حضور علی اور باب حضور جب دم کرتے ہیں تو دم کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا منہ کا تھوک بھی اس کو لگا دیتے ہیں، تھو کر کے۔ جو ایسا کر دیا، اور حضور علی نے فرمایا اس پانی کو پورے گاؤں کے کنووں میں لے جا کر ڈال دو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ حضور علی چلے آئے، فرمایا کئی دنوں کے بعد آ کے خبر دینا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس گاؤں کے 10-15 آدمی خانقاہ عالیہ سمرقندیہ سرکار حضور علی کی بارگاہ پہنچے، قدموں میں جھک گئے اور کہنے لگے بابا جس دن سے آپ نے پانی دم کر دیا ہے اور ہم لوگوں نے اس پانی کو کنویں میں ڈالا ہے، اسی دن سے ایسا کی بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیے، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے کیا؟ تو چند باتیں اور عرض کر، ذرا محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ، اور زور سے بول دیجیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ حضرات صرف تقریر سن کر کے واہ واہ کر لینے سے کام نہیں چلے۔ جب پروفیسر صاحب سے میں نے یہ واقعہ سنا تو میں غور کرنے لگا کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے ایک ایسی حدیث پاک ملی کہ حدیث شریف میں ہے کہ مدینہ شریف میں ایک شخص جن کی یہاں اونٹ تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں کیا ہے گورو بکری بھینس، اس زمانے میں عرب کے لوگ، مکہ مدینے کے لوگ اپنے گھروں میں کیا رکھتے تھے؟ اونٹ، گھوڑے اور میڑ بکریاں وغیرہ۔ تو ایک صحابی رسول کا اونٹ پاگل ہو گیا، اب وہ اونٹ کام نہیں کر رہا، اونٹ کا مالک اس کے لیے چارہ پانی لے کر جا رہا ہے، گھاس پانی لے کر، تو وہ گھاس پانی کھانے پینے کے بجائے مالک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا، پریشان ہو گیا اونٹ والا۔ جب دیکھا کہ میرا اونٹ کسی طرح سے بات نہیں مان رہا ہے تو عاجز آ کر کے مسجد نبوی میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ ہے جو پاگل ہو گیا ہے، کام کاج نہیں کر رہا ہے، بلکہ مجھے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ اونٹ تمہارا ابھی اس وقت کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ فلاں کھجور کے باغیچے میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم آگے جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اونٹ والا آگے آگے چلا گیا۔ میرے نبی کچھ خاص لوگوں کو لے کر مسجد نبوی سے روانہ ہوئے اور اس پاگل اونٹ کے پاس اسی باغیچے میں جہاں وہ اونٹ تھا سرکار جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب راستے میں جانے لگے راستے سے تو جو لوگ ساتھ میں تھے میرے نبی کے وہ دل میں سوچنے لگے کہ یا اللہ، انہوں نے آ کے کہا، میرے نبی نے ہاں کہہ دیا، آخر وہ جانور ہی تو ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی نہ کرے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے۔ نبی کے دیوانے یہ سوچ رہے تھے مگر خدا کی مشیت مسکرا رہی تھی،
اے میرے نبی کے دیوانوں، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو کیول انسانوں کا نبی نہیں بنایا ہے، سارے جہان کا نبی بنایا۔ چنانچہ میرے نبی جب تشریف لے گئے اس پاگل اونٹ کے قریب، تو اس اونٹ نے جیسے ہی میرے نبی کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، کیا بات ہے، میرے نبی کا وضحا والا چہرہ دیکھا، مکی سردار مدنی تاجدار کے چہرے انور کو دیکھا، تو وہ اونٹ بھی اپنی جگہ سے دوڑا تھا، جس طرح سے اور لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے اسی طرح سے دوڑا تھا، مگر آمنہ کے لال کو کاٹنے کے لیے نہیں دوڑا ہے، تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں دوڑا ہے، بلکہ وہ دوڑ کر کے آتا ہے اور آ کر میرے نبی کے قدموں میں اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ ایک جانور ہو کر جب میرے نبی کے قدموں میں اپنا سر سجدے میں جھکا دیتا ہے، تو اس وقت جو لوگ میرے نبی کے ساتھ موجود تھے، جو مسلمان، جو صحابہ، ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ جب ایک جانور ہو کر نبی کو سجدہ کر رہا ہے، ایک جانور ہو کر پیغمبر کے قدموں کے سامنے اپنے سر کو ٹیک رہا ہے، ایک جانور ہو کر آمنہ کے لال کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم لوگوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ پہلے نبی سے اجازت لے لیں، اے اللہ کے رسول، جب ایک جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ مگر میرے نبی فرماتے کہ نہیں، اے میرے صحابیوں سنو، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے، چاہے وہ پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، کچھ بھی ہو جائے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی بندے کے لیے نہیں ہے۔ حضرات محترم، مجھے بتانا یہ ہے، بڑی بات لمبی ہو جائے گی اگر اس پر تقریر کیا جائے، بتانا یہ ہے کہ یہ مدینے کا پاگل اونٹ ہے جو میرے نبی کو دیکھ کر کے شاد ہو جاتا ہے، تو اسی نبی کی اولاد سیدی سرکار حضور عالی ہے۔ اگر مدینے میں نبی کو دیکھ کر ایک جانور ادب کر سکتا ہے تو دربھنگا میں نبی کی اولاد کا اگر ایک جانور نے ادب کیا ہو تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان باب حضور، فیضان حضور علی، نعرہ تکبیر، واہ واہ، بہت خوب۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، ولی وہ ہوتا ہے جن کا دل روشن ہوتا، بے شک، جن کا دل آئینہ کی طرح ہوتا۔ واہ، آپ ذرا دیکھیں، طیب پور ریلوے اسٹیشن کے قریب بے شک، جب ہم لوگ سوناپور کی طرف سے آتے ہیں تو ریلوے پٹری سے تھوڑا سا پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے پیر پوکھر۔ پیر پوکھر میں ایک مولانا صاحب ہے، مولانا امیر الرحمان، وہ بیچارے دعا تعبیر چودھری وغیرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ہم شروع میں حضور عالی سے ایسے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن پہلے ہم مرید نہیں ہوئے تھے، بعد میں مرید ہوئے۔ آپ کب مرید ہوئے، کیسے مرید ہوئے؟ حضرات ادھر توجہ فرمائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو چار آدمی ادھر بھی آ سکتے، جگہ ہے یہاں پر اگر آنا چاہے۔ ادھر توجہ فرمائیں۔ تو وہ مولانا بیان کرتے ہیں کہ میرے مرید ہونے کی کہانی یہ ہے کہ ایک بار میرا نصیبہ جاگ اٹھا، میری قسمت بیدار ہوئی کہ میں نے اپنے خواب میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، سرکار کو دیکھا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے کہ خواب تو ہم اور آپ بھی دیکھتے رہتے، کوئی خواب صحیح بھی ہوتا، کوئی غلط بھی ہوتا، لیکن کوئی خوش نصیب مسلمان
اگر خواب میں اپنے نبی کو پیغمبر کو دیکھے تو وہ خواب کبھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ شیطان نبی کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی مسلمان نے دیکھا خواب میں نبی کو تو وہ سچا ہوتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا تو اتنی بڑی بات میں نے نہ اپنے باپ کو بتایا، کیونکہ راز کی بات ہے، نہ ماں کو بتایا، نہ بیوی کو بتایا، نہ بال بچوں کو بتایا، میں نے سب سے یہ راز چھپا رکھا، کسی کو نہیں بتایا، بس میں جانتا تھا، خدا اور خدا کا رسول جانتا۔ 4-6 مہینے کے بعد ہمارے طیب پور علاقے میں برنا بار یہ گاؤں ہے، وہاں حضور علی کی دعوت ہے۔ وہ مولانا کہتے ہیں جیسے اور لوگ ملاقات کرنے گئے تو میں بھی گیا۔ اس بھیڑ بھاڑ میں جیسے اور لوگ سلام کرتے ہاتھ چومتے، میں بھی سلام کے ہاتھ چوما، لیکن جیسے ہی حضور علی کا میں نے ہاتھ چوما، اس بھیڑ میں، اب جانتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ کتنی ہوتی، تو حضور علی نے آہستہ سے میرے کان میں فرمایا کہ مولانا ذرا اکیلے میں تم مجھ سے ملاقات کرنا، اور محمد سے بولی مولانا اکیلے میں تم مجھ سے ملاقات کرنا۔ اب وہ مولانا کہتے ہیں کہ میں اندر ہی اندر ڈرنے لگا کہ اکیلے میں ملاقات کرنا، کیا بات، کوئی میرے بارے میں شکایت تو نہیں پہنچایا، یا میرے اندر کوئی ایسی خرابی تو نہیں کہ حضور علی کی نظر پڑ گئی۔ وہ مولانا کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹہ تک میں تھوڑا ڈرتا رہا کہ آخر بات کیا، لیکن عصر کی نماز کے ٹائم پہ بہت لوگ دوپہر میں کھانا کھا کر اپنے گھر چلے گئے، کچھ لوگ رکے، بھیڑ کم ہوئی، تو میں ہمت کر کے حضور علی کے روم میں گھسا اور کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اب رہا مولانا آؤ۔ جب میں گیا تو میں نے کہا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اکیلے میں ملنا، تو سرکار کیا بات ہے؟ تو حضور علی، وہ مولانا کہتے ہیں کہ جس بات کو نہ میں نے ماں کو بتایا تھا، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، کسی کو نہیں بتایا تھا، حضور علی مجھ سے فرماتے ہیں کہ مولانا تجھے خدا کی قسم ہے جھوٹ مت بولنا، یہ بتاؤ کہ تم نے خواب میں میرے جد کریم جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کیا ہے کہ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ۔ وہ مولانا کہتے ہیں کہ میں حیرت میں تھا کہ جس بات کی خبر میں جانتا تھا میرا خدا جانتا تھا، نہ میں نے ماں باپ کو بتایا، نہ کسی دوست یار کو بتایا، حضور علی مجھ سے کہہ رہے ہیں تم نے نبی کا دیدار کیا ہے کہ نہیں؟ اچانک میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ ولی ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو۔ حضرات محترم، یہ سرکار حضور علی بہت اونچے پائے کے بزرگ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے بزرگوں کو ہمارے علاقے کے لوگوں کے نصیب میں عطا فرمایا، ورنہ وہ تو کسی بھی علاقے میں چلے جا سکتے۔ یہ ہمارے علاقے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایسے ایسے پیروں کو ہمارے اس علاقے کے لیے اور اس علاقے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے خاص طور پر ان علاقوں کے لیے بھیجا ہے، ورنہ آپ سوچیے کہاں افغانستان اور کہاں موتی لال، کہاں افغانستان، کہاں سوناپور، طیب پور، ٹھاکر گڑھ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کے ان مقدس اولادوں کو ہمارے علاقے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، انتخاب فرمایا ہے اور اس علاقے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات محترم، جن لوگوں
محبت ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اس سلسلے کا مرید ہوگا صرف وہی لوگ محبت رکھیں. نہ، آپ بھلے کسی پیر سے مرید رہیے، اگر آپ کو ولیوں سے پیروں سے سچی پکی عقیدت و محبت ہے تو یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی. چلتے چلتے صرف ایک بات سن لیجیے کہ جن کے دلوں میں ولیوں پیروں بزرگوں کی محبت ہو ان کو فائدہ کتنا ہوتا. عربی کی کتاب ہے تذکرۃ الواعظین، اس کتاب میں نے پڑھا تھا، عربی زبان کی کتاب ہے، جو ملک عراق جو صدام حسین کا ملک ہے، اور عراق تو پورا ایک ملک ہے جیسے ہمارا انڈیا بھارت پورا ایک ملک ہے، اور بمبئی اسی میں، انڈیا ہی میں، دلی اسی میں، احمد آباد اسی میں. تو عراق ایک ملک ہے، اور کتنا اچھا ملک ہے کہ بغداد اسی ملک میں، کربلا اسی میں، کوفہ اسی میں، بصرہ اسی میں، امام غزالی کا مزار بھی وہی عراقی میں، امام اعظم کا بھی مزار وہی، جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک بھی وہی، اور حضرت بہلول دانا کا بھی مزار وہی. سبحان اللہ. منصوب زمانہ بہلول دانا. تو اتنا مقدس ملک، اسی ملک کا ایک شہر ہے شہر بصرہ. اسی بصرہ کا ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو ملک کے بصرہ میں ایک بار قحط پڑ گیا. قحط کا مطلب کھیتی باڑی کا ٹائم، اب بارش ہی نہیں ہو رہی، جیسے ہمارے یہاں روپا روپنے کا ٹائم ہے اور بارش نہ ہو، پانی نہ آئے تو لوگ کتنا پریشان ہوتے. تو قحط سالی آ گئی، کھیتی کرنے والے پانی کے لیے پریشان تھے، کھیتیاں چل رہی تھی، زمین چل رہی تھی، جانور تک پریشان. تو اگر کہیں ایسا ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ خدا کو گالی دو؟ معاذ اللہ نہیں، بلکہ عورت مرد بچے بوڑھے بیمار یہاں تک کہ اپنے ساتھ گورو بکری یہ سب کو لے کر کسی میدان میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. بیماروں کو بھی لے جاؤ، بوڑھوں کو بھی لے جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ،